میرا نام امیر حمزہ ہے۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے موجودہ حالات کی کشیدگی کی اصل وجہ۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان موجودہ کشیدہ حالات کی سب سے بڑی وجہ نرگونو قرباخ کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ 1917 میں روس کے قبضے میں آیا۔ 1918 میں یہ علاقہ آذربائیجان کے حوالے کر دیا گیا۔ 1919 کے آخر میں یہاں جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا کے سپاہیوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ جارجیا نے روس کے کہنے پر جنگ بندی کی درخواست پر عمل کیا اور ان کے سپاہی اس علاقے سے واپس چلے گئے، لیکن آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان یہ جنگ جاری رہی۔ 1920 میں آذربائیجان کے سپاہیوں نے بھی جنگ بندی پر عمل کیا اور انہوں نے جنگ بند کر دی، لیکن آرمینیا کے لوگوں نے جنگ بندی پر عمل نہیں کیا اور انہوں نے اس کا بہت سا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ 1923 میں یہ علاقہ آذربائیجان کے حوالے کر دیا گیا روس کی طرف سے، لیکن آرمینیا کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد یہ علاقہ سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا، جو کہ 1988 تک اس علاقے پر قابض رہے۔ 3 فروری 1988 میں یہ علاقہ آرمینیا کے مکمل قبضے میں آ چکا تھا اور یہاں ریفرینڈم کروایا گیا، جس کے نتیجے میں 110 لوگوں نے آرمینیا کے حق میں ووٹ دیے اور 17 لوگوں نے آذربائیجان کے حق میں ووٹ دیے۔ لیکن چونکہ اس علاقے میں آرمینیا کے لوگوں کی 76% آبادی ہے اور 23% لوگ یہاں پہ آذربائیجان کے موجود ہیں اور باقی 1% روسی اور کرد لوگ موجود میں آرمینیا کا ساتھ دیا اور یہ علاقہ آرمینیا کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1990 میں آذربائیجان نے دوبارہ کرگونو نرباخ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1991 میں یہاں ریفرینڈم کروانے کی درخواست منظور کی گئی، لیکن آذربائیجان کے لوگوں نے اس ریفرینڈم کی مخالفت کی اور اس کا بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ اس علاقے میں آرمینیا کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ آبادی میں سے 76% تھے، تو یہ علاقہ آرمینیا کو مل جانا تھا۔ اس وجہ سے آذربائیجان کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ 1993 میں یہاں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی، جس میں بہت سے لوگ مرے۔ تب آذربائیجان اور آرمینیا کے حکومتوں کو اس بات کا خیال آیا کہ جس علاقے پر وہ قبضہ چاہتی ہیں وہ علاقہ ان کی ملکیت نہیں بن سکتا، کیونکہ وہاں کے لوگ آزادی چاہتے ہیں۔ 12 مئی 1994 میں یہاں ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ جو ہے وہ متنازع قرار دے دیا گیا، چونکہ یہ علاقہ آذربائیجان کے درمیان موجود ہے۔ تو آذربائیجان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ آذربائیجان کے حصے میں ہے، اور جیسا کہ روس کی قراردادوں میں کہا گیا تھا یہ علاقہ آذربائیجان کے حوالے کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے آذربائیجان کے لوگوں کا اس علاقے پر قانونی دعویٰ مانا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس علاقے میں آرمینیا کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، تو اس وجہ سے اس علاقے کو آرمینیائی لوگ اپنا 15 مئی 1994 کو جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کے بعد اس علاقے میں جنگ بندی کر دی گئی۔ لیکن چونکہ علاقہ آرمینیا کے قبضے میں تھا، تو اس علاقے میں آرمینیا کی حکومت نے ایک کٹ پتلی حکومت تشکیل دی، جس کو آرٹسک کہا جاتا ہے، اور اس علاقے کو بھی آرٹسک کا نام دے کر اس علاقے پر آرمینیائی حکومت نے حکومت شروع کر دی۔ 2020 کو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے جب آرٹسک کی حکومت نے بیان جاری کیا کہ آذربائیجان کی فوج نے ان کے علاقوں پر حملہ کیا ہے، جبکہ آذربائیجان کی حکومت کا کہنا تھا کہ آرمینیا نے راکٹوں اور میزائلوں سے ان کے علاقوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آذربائیجان کی حکومت نے اپنے ملک کے کچھ علاقوں میں کرفیو لگا۔ رات کو دیکھتے ہوئے آذربائیجان کی فوج نے اپنے ٹینک جو ہے وہ آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحد کے قریب لانا شروع کر دیا، لیکن آرمینیا نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اینٹی ٹینک گائیڈ میزائل سے ان کے بہت سے T-72 ٹینکوں کو تباہ کر دیا، جس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ جب حالات آذربائیجان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو انہوں نے مدد کے لیے ترکی سے اپیل کی، تو ترکی نے اپنی فضائیہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ آرمینیا کی فوج نے یہ بیان جاری کیا کہ ترکی نے ان کا ایک Su-25 گرا دیا ہے، جو کہ آرٹسک کے علاقے میں پیٹرولنگ کر رہا تھا، لیکن ترک حکومت نے اس بات سے بالکل انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے جنگی جہاز آرمینیا کی مدد کے لیے گئے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک وہاں کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس واقعے کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو روس نے آرمینیا کی مدد کی یقین دہانی کروائی، جبکہ آذربائیجان نے ترکی سے مدد کی اپیل کی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ترکی کسی بھی وقت اپنی فوج آذربائیجان کی حکومت اور فوج کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ چیلنج ہوگا کہ روس اب کیا کرتا ہے، چونکہ روس جو ہے وہ آرمینیا کی سپورٹ کر رہا ہے شروع سے ہی، تو اب دیکھا جائے گا کہ روس جو ہے وہ آرمینیا کی مدد کس طرح کرتا ہے۔ کچھ بھارتی اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کی یہ خبر بھی بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت اپنی فوجیں آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اکتوبر 2020 کو آذربائیجان کی فوج نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ
انہوں نے نرگونو کرباخ کا کچھ علاقہ جو کہ آرمینیا کے زیر کنٹرول تھا وہ واپس لے لی۔ 18 اکتوبر کو آرمینیا کی حکومت نے بیان جاری کیا کہ وہ نرگونو کرباخ کا علاقہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ان کی ملکیت ہے، لیکن آذربائیجان نے اس بیان کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ علاقہ ان کی ملکیت ہے چونکہ یہ علاقہ روس نے انہیں دیا تھا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی میں شامل ہے، تو وہ یہ علاقہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مستقبل کی صورتحال کو دیکھیں تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ آذربائیجان ترکی کی مدد حاصل کر رہا ہے، جبکہ روس جو ہے وہ آرمینیا کی مدد کر رہا ہے، لیکن آذربائیجان ترکی کی مدد حاصل نہیں کر رہا۔ ترکی کے علاوہ اس کو اور بھی بہت سے ممالک کی مدد حاصل ہے، جس میں سر فہرست اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ چونکہ آذربائیجان تیل اور گیس پیدا کرنے والے ممالک میں ایک اچھا خاصا نام رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ دوسرے ممالک کو تیل فراہم کرتا ہے، جیسا کہ آذربائیجان ترکی کو گیس کی فراہمی کے لیے ایک معاہدہ کر چکا ہے، لیکن یہ معاہدہ چونکہ نرگونو کرباخ کے علاقے میں سے ہو کے گزرے گا کیونکہ اس کی پائپ لائن کا رستہ ترکی جانے کے لیے وہیں سے گزرتا ہے، تو اس وجہ سے ترکی جو ہے آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے۔ ترکی اور دوسرے ممالک کو تیل اور گیس فراہم کرتا ہے، لیکن آذربائیجان ترکی کے علاوہ اسرائیل کو بھی بڑی مقدار میں تیل اور گیس فراہم کرتا ہے، اس وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ آذربائیجان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ مختلف قراردادوں کی صورت میں آذربائیجان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اسرائیل آذربائیجان کے علاوہ اور بھی دوسرے ممالک سے تیل اور گیس لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اپنا سارا دھیان ان دوسرے ممالک کی طرف کر دے اور آذربائیجان سے تیل اور گیس لینا بالکل بند کر دے۔ ترکی چونکہ آذربائیجان سے تیل اور گیس کا ایک معاہدہ کر چکا ہے، اس لیے ترکی کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آذربائیجان کی اسی حکومت کو برقرار رکھنے میں مدد کرے اور اس علاقے دوسرے آرمینیائی اور دوسرے ممالک کی جو ہے مداخلت سے محفوظ رکھے، چونکہ یہ حکومت ترکی کے ساتھ بہت سے معاہدے کر چکی ہے، اور یہ جو معاہدہ ترکی نے حال ہی میں تیل اور گیس کا یہ نرگونو کرباخ کے علاقے میں سے ہو کے گزرے گا، اس وجہ سے ترکی کی کہہ لیں کہ ایک طرح سے مجبوری بن گئی ہے کہ وہ آذربائیجان کی مدد کرے۔ پچھلے کچھ سالوں میں تیل اور گیس جو ترکی نے آذربائیجان اور دوسرے ممالک سے لیا ہے وہ تقریباً 59% ہے، میں سے 40% سے زیادہ تیل اور گیس ترکی آذربائیجان سے حاصل کر رہا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا ختم ہونے کے بعد ترکی بہت سے معاملوں میں بہت زیادہ پیچھے رہ گیا تھا۔ ترکی نے حال ہی میں قبرص کے قریب بھی تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر دریافت کیے ہیں، لیکن وہاں بھی چونکہ ترکی کا قبرص کے اوپر یونان سے جھگڑا چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ترکی جو ہے وہاں سے بھی تیل اور گیس نہیں نکال سکتا۔ اس وجہ سے ترکی نے بہت زیادہ آسان شرائط اور آذربائیجان سے تیل اور گیس حاصل کر لیا ہے، کیونکہ یہ تیل اور گیس کا جو پائپ لائن ہے وہ نرگونو کرباخ کے علاقے میں سے ہو کے گزرے گی، اس وجہ سے ترکی نرگونو کرباخ کا علاقہ جتنا ہو سکتا ہے نرگونو کرباخ کا علاقہ آزاد کروانا چاہتا ہے یا آذربائیجان کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تاکہ ترکی کو تیل اور گیس کی فراہمی میں کسی طرح کی کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ترکی سے گیس کی پائپ لائن ہوتے ہوئے یورپ تک جائے گی۔ ترکی چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح اس تیل اور گیس کی پائپ لائن کو کنٹرول کر لے، کیونکہ 1923 میں جو سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، 2023 میں ترکی اسے واپس بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ترکی شاید اس لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ یورپ کی تیل اور گیس کی آدھی سے زیادہ سپلائی جو ہے وہ اپنے اندر کر لے۔ نرگونو کرباخ کے علاقے کی ایک چھوٹی سی لڑائی پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم جرمنی اور بیلجیم کے ایک چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے شروع ہوئی اور پھر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے گئے اور پھر اس جنگ کے اثرات ساری دنیا نے دیکھے۔ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس وجہ سے اس کا حل سوائے مذاکرات کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور 4 اکتوبر کے درمیانی شب آذربائیجان اور آرمینیا کے فوجوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، جس میں آرمینیا کے تقریباً 3000 کے قریب سپاہی مارے گئے اور آذربائیجان کو بھی بھاری نقصان ہوا، لیکن آذربائیجان نے کچھ علاقہ آرمینیا سے واپس حاصل کر لیا۔ اگر یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہی تو آہستہ آہستہ یہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اس لیے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس علاقے کا فیصلہ اس علاقے کے عوام کے مطابق کرے۔